الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ما شاء الله. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما شاء الله. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ما شاء الله ما شاء الله. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. صدق الله مولانا العظيم. ما شاء الله. وعن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان ملت، نوجوان ساتھیوں، پیارے دوستوں اور دینی بھائیوں، معلوم ہوا ہے کہ یہ جلسہ اس علاقے میں اس شان کے ساتھ پہلی بار ہو رہا ہے. اب پہلی بار ہو رہا ہے یا پہلے سے زائد بار ہو رہا ہے، یہ تو اللہ جانے. یہ الگ بات ہے کہ اس علاقے میں پہلی بار ہو رہا ہے، مگر علاقے بدل بدل کر کے تو بار بار ہوتے رہتے ہیں اور ہم بہت سے جلسوں میں شریک رہتے ہیں، سنتے ہیں. اور یہ بات مسلمات میں سے ہے: اذا تکرر الکلام علی السمع تقرر فی القلب. جب بار بار کوئی بات قوت سماعت سے ٹکراتی ہے تو وہ دل کے نہا خانوں میں اتر جاتی ہے. اس لیے ہم
چونکہ اس طرح کی محفلیں بار بار منعقد کرتے رہتے ہیں اور بار بار یہ باتیں کہتے سنتے رہتے ہیں، تو اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ باتیں تو دل میں اتر ہی جاتی ہیں۔ میں آپ کو ایک پیغام خاص طور سے یہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ یاد کریں وہ وقت جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں عرفات کے میدان میں تشریف فرما ہے اور آپ نے اپنے چاہنے والوں کو، جن کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ تھی، ایک پیغام دیا تھا اور یوں ارشاد فرمایا تھا کہ کیا میں نے تمہیں پورے طور سے دین پہنچا دیا؟ سب نے ذکر کیا، سب نے اقرار کیا کہ جی اللہ کے نبی آپ نے ہمیں پورے طور سے دین پہنچا دیا۔ جب سب نے گواہ بن کر کے اس بات کا اعتراف کر لیا تو آپ نے فرمایا گواہ رہنا، آسمان و زمین تم بھی گواہ رہنا کہ میں نے جو کچھ مجھے اللہ نے دیا تھا وہ سب پہنچا دیا، اس کو ادا کر دیا، اور فرمایا اب میں تمہارے حوالے کرتا ہوں کہ تم اپنے بعد والوں کو پہنچا دینا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہم جلسے سنتے تو ہیں، لیکن یہ پیغام جو ہمیں حجۃ الوداع میں ملا تھا، کیا ہمیں اس بارے میں کوئی شک ہے کہ پیغام رسالت کے بعد بھی کوئی پیغام آ سکتا ہے؟ اختتام ہو گیا، اب کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ آخری نبی، قرآن آخری پیغام، دین اسلام آخری دین، اور رب ذوالجلال نے اپنی عادت بھی بدل دی، اسی کے اوپر اللہ نے اپنی عادت بھی بدل دی۔ پہلے عادت تھی کہ اللہ پیغمبروں کو بھیجتا رہتا اور اپنے بندوں تک اپنا دین، اپنی باتیں پہنچواتا رہتا تھا، لیکن اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تاج ختم نبوت کو سجا کے اور ارشاد فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، نبیوں کے آخر میں نے اپنے محبوب کو بھیجا ہے، اب کوئی نبی نہیں ہے، یہی آخری نبی۔ اور عادت بدلتے ہوئے محمد الرسول اللہ کی زبانی کہلوا دیا اور اس اشکال کا جواب بھی دلوا دیا کہ اگر کسی کے دل میں یہ اشکال آئے کہ اگر آپ نے آخری پیغمبر کو بھیج دیا تو پھر تو دین یہی ختم ہو گیا، آگے کیا ہوگا؟ چونکہ اب تک تو دین پیغمبر لاتے تھے، اب پیغمبروں کا سلسلہ جب آپ ختم کر رہے ہو تو کیا دین بھی ختم ہو جائے گا؟ تو رب نے اس کا جواب محمد الرسول اللہ کی زبانی دے دیا اور کہلوا دیا، ان سے کہہ دو عادت بدل گئی ہے، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، نبوت کو بند کیا ہے، کار نبوت کو بند نہیں کیا ہے، کار نبوت علماء کے حوالے اور قیامت تک انہی کے حوالے رہے گا۔ اب دنیا کی کوئی وہ طاقت نہیں ہے جو علماء سے اس ذمہ داری کو چھین لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، ماشاءاللہ، حقیقت۔ اور دنیا میں اب کوئی اس کی جرت نہ کرے کہ چور راستے سے نبوت کا اعلان کرے، بہت خوب، ماشاءاللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ ایسا بند کیا کہ خود محمد الرسول اللہ کی زبانی کہلوا دیا کہ لوگوں، صفت نبوت تو انسان میں پیدا ہو سکتی ہے مگر نبوت نہیں آ سکتی ہے۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی آتا تو عمر صفت نبوت سے حامل ہے مگر نبوت نہیں آئی ہے۔ بہت خوب، بہت خوب، یعنی ایسی صفات حمیدہ اللہ نے عمر میں رکھی ہے کہ یہ اگر نبوت آئے تو نبوت کا متحمل بن جائے، لیکن نہیں، چونکہ رب اعلان کر چکا کہ نبوت ختم ہو چکی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبوت کو ختم کر دیا۔ وہ دور انبیاء تھا، دور علماء اب شروع ہو گیا ہے، اب علماء پیدا ہوں گے، انبیاء نہیں۔ بہت خوب، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، یہ رب ذوالجلال نے اپنی عادت بدل دی اور ذمہ داری ڈال دی کہ آپ کے ذمہ، اور اللہ نے فرما دیا
کہ آپ کو وما ارسلناک الا کافۃ للناس، ساری کائنات کے انسانوں کا آپ ہی کو نبی بنا کر کے ہم نے بھیجا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ آپ جزیرۃ العرب سے باہر نہیں آئے، ساری کائنات کی نبوت کا اعلان ہو رہا ہے۔ جواب، اس سوال کا جواب کہ جو پیغام رب نے محمد الرسول اللہ کو سونپا تو شاخیں ہی اتنی نکال ڈالی علماء کی کہ ساری کائنات میں پھیل کر کے اسی دین کو بلا کسی کمی اور بیشی کے علماء نے ہر کونے تک پہنچا دیا۔ یہی ہے وہ جو اللہ کے اعلان کی تکمیل ہے کہ ہم نے آپ کو کائنات کے ہر انسان کا نبی بنا کے بھیجا ہے۔ بہت خوب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ علماء نے اس کی ذمہ داری لی اور ساری دنیا کے اندر دین کو پہنچا دیا، اور بلا کمی بیشی کے پورا دین پہنچا دیا، ہر اعتبار سے ہر گوشے کو پہنچا دیا ہے، ہر اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کو پہنچا دیا۔ یہی میں آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب کوئی جلسہ سنا کریں تو اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھ کر کے اٹھا کریں، اور یہ سمجھ لیا کریں ایک جلسہ سننے کے بعد ہماری ذمہ داری میں اور اضافہ ہو گیا، اس لیے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک ارشاد فرمایا، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ حتی یسأل عن خمس۔ اللہ اللہ اللہ۔ فرمایا 5 سوالات کی تیاری کرو، بروز قیامت رب ذوالجلال کے سامنے انسانوں کے جب کھڑا کر لیا جائے گا، ایک قدم بھی اپنی جگہ سے کوئی ہل نہیں سکے گا جب تک 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ عن عمرہ فیما افنا، پہلا سوال یاد کریں، پہلا سوال زندگی کہاں خرچ کی ہے۔ بڑا آسان ہے یہ کہہ دینا کہ الحمدللہ 50 سال کی عمر ہو گئی، الحمدللہ 49 سال کی عمر ہو گئی، 81 سال کی عمر ہو گئی، یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اس کا جواب دینا ہوگا یہ 50 60 70 80 100 سال کہاں گزارے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ پھر فرمایا دوسرا سوال ہوگا وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا بَلَا، جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، جوانی کن چیزوں میں آزمائی، جوانی کہاں کہاں لگائی۔ جوانی تو ایک بہت بڑی نعمت ہے، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری زرگ ظالم می شود پرہیزگار۔ بہت خوب۔ جوانی کی زندگی اصل ہوتی ہے پیغمبروں کے طریقے پر چلنے کے لیے جوانی کا زمانہ شاندار زمانہ ہوتا ہے، شریعت پر عمل کرنے کے لیے جوانی کا زمانہ بہترین زمانہ ہوتا ہے، ایک ایک رکن کی ادائیگی بہترین انداز میں ہوتی ہے۔ بڑھاپے میں چل کر کے رکوع بھی کرنا مشکل، سجدہ کرنا مشکل، نمازوں میں کھڑا ہونا مشکل، اور سکڑ جاتا ہے اور ٹیڑھا ہو جاتا ہے، خمیدہ ہو جاتا ہے، اور اعضاء اتنے کمزور کہ پورے طور سے ارکان کی ادائیگی نہ ہو پائے۔ یہی جوانی کا زمانہ ہے جو غنیمت ہے۔ بڑھاپے میں بھیڑیا بھی تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی پہ آ جاتا ہے، وہ بھی شکار جب بس کا نہیں رہتا تو بزرگ بن کے بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ بہت خوب۔ بڑھاپے میں تہجد پہ گیا، بڑھاپے میں بڑی بڑی عبادتوں کے ڈرامے کرنے لگ گیا، مگر میرا پروردگار شکور ہے، وہ شکور، اللہ شکور ہے۔ شکور کے معنی یہ آتے ہیں کہ عمل بہت معمولی ہو اور قبولیت اعلیٰ درجے کی ہو، یہ صفت صرف رب ذوالجلال کو آتا ہے۔ رب شکور ہے، عمل بہت ہلکا ہوتا ہے اور قبولیت اعلیٰ درجے کو حاصل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ورنہ انسانوں میں شکور کی صفت عام طور سے نہیں ہے، کام پورا چاہیے، کام مکمل چاہیے، ورنہ پیسے کاٹ لیے جائیں گے، کام بس کا نہیں ہے تو ملازمت سے استعفیٰ دینا ہوگا۔ 60 سال میں حکومت بھی آپ سے ملازمت چھین لیتی ہے، لیکن رب ذوالجلال
160 साल की उम्र में हो जाए तब भी आपसे कोई अमल नहीं छीनता है, बल्कि अगर इतने बुढ़ापे को पहुंच जाए कि अमल करना बस का ना रहे, जवानी अमल में गुजारी है और अब बुढ़ापे में कमजोरी की वजह से अमल करना मुश्किल हो गया, नमाज पढ़ना मुश्किल हो गया, उठना मुश्किल हो गया, चारपाई पे करवट लेना मुश्किल हो गया, जिंदा लाशा पड़ा हुआ है। मेरा परवरदिगार कहता है, फरिश्तों, जिसको मैंने जवानी दी थी उसने जवानी को चूंकि मेरी याद में गुजारा है, आज मेरी गैरत ये तकाजा नहीं करती है कि मैंने जब इससे जवानी सल्ब कर ली और इस पे बुढ़ापा तारी कर दिया, आज मैं इसके आमाल का या आमाल के काबिल न छोड़ा तो मेरे लिए ये बेहतर और गंवारा नहीं कि मैं इसके आमाल का सिला न दूं। इसे आमाल किए बगैर भी जवानी के जमाने का सवाब अता करो और लिखो, अगर ये जवान होता तो यकीनन इबादत करता, जवान नहीं रहा, इबादत नहीं कर पाता है, इसलिए इसे जवानी के जमाने के आमाल का सवाब लिखते चले जाओ। ये है अल्लाह की तरफ से आता और ये है अल्लाह की तरफ से मेहरबानियां। अपने बंदों को अल्लाह ताला इस तरह नवाजता है। अगर किसी ने जवानी अल्लाह की याद में गुजार ली तो याद रखिए बुढ़ापे में बड़ा सिला पाएगा। ये उन्हीं बूढ़ों के लिए है जनाबे मन, जो बूढ़े जवानी में अच्छे अमाल कर चुके और अल्लाह को राजी कर चुके हैं। अगर वो लोग बूढ़े होकर के कमजोर भी हो जाए, अल्लाह ताला उनको कमजोरी के बावजूद भी जवानी का सवाब इनायत फरमाता है। मेरे भाई, जवानी के बारे में पूछा जाएगा, ये बताओ जवानी कहां गुजारी है? मोबाइल में, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, कहां कहां गुजारी है? अजीब बात है, नौजवानों को बड़े फोन चाहिए, एप्पल चाहिए। 10वीं अगर पास कर ली तो बाप को धमकी देगा, बा देखो अब याद रखो 10वीं में पहुंच गया, अगर मैं पास आ गया एप्पल का फोन चाहिए, अच्छा बेटे ठीक है। बाप मजदूरी करता है, बाप रक्षा चला करके तेरी जवानी को तकवीयत दे रहा है, तुझे कामयाब बनाने की तरफ ला रहा है। न जाने अपनी कमर पे वजन लाद कर और दूसरों का कुली बनकर और दूसरों का मजदूर बनकर तेरा पेट पाल रहा है, स्कूल की फीस भर रहा है, अपने अरमान के ऊपर आरा चला करके बेटे तुझे आगे बढ़ने का मौका दे रहा है। और तूने बाप से वो फरमाइश की है कि अर्श दहल जाए, जिस बाप की रजा में रब की रजा है, उस बाप का दिल तोड़ने वाले जवान को चाहिए कि अपनी जवानी पे तरस खाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ओ भाई, रिज़ल रब फी रिज़ल वालिद, बाप की रजा में भी खुदा की रजा है, व सखतुर रब फी सखतिल वालिद, और बाप की नाराजगी में खुदा की नाराजगी है। जो लोग अपने बाप से यूं फरमाइशें करके उसका दिल तोड़ते हैं, बाप माहौल को देखते हुए आपसे मुतासिर हो सकता है, क्योंकि आजकल ट्रेंड बन गया, कहा अगर आपने मेरा मुतालबा पूरा न किया तो जान खपा लूंगा, घर में नहीं आऊंगा, ये कर लूंगा। लोग समझते हैं कहीं हाथ से न चला जाए। आज तो जवानों स्कूलों से यूं ही हाथों से चले जाते हैं। बाप अपने जवान को बड़ा कोर्स करा रहा है, IAS की तैयारी कर रहा है, उसे उसने LLB की तैयारी कराई है, उसे उसने MD MBBS कराया है, उसे उसने सब कुछ करा दिया, वो शादी की तैयारी कर रहा है। मगर ये है कि बहुत सारे वो बच्चे हैं जो अपना जोड़ा तलाश किए फिर रहे हैं और ये पता नहीं है कि किस मजहब से मुताल्लिक है या किस कम्युनिटी से मुताल्लिक है। लड़कियों और लड़कों में ये रिवाज चला जा रहा और लोग इसकी वकालत कर रहे हैं। कहा अगर लड़का लड़की को पसंद आ जाए उसे इख्तियार है कि वो शादी कर सकता है। मानता हूं कि बालिग होने के बाद शरीयत इख्तियार देती है, मगर माशरत भी तो कोई चीज होती है। जिस बाप ने तुझे पाला है, अगर तुझे कोई वकील यूं कहता है, अगर तुझे कोई मौलवी यूं कहता है कि जवान बेटे को इख्तियार है कि वो अपनी मर्जी से निकाह कर सकता है, अगर तुझे कोई मौलवी ये फतवा देता है कि जवान बेटी को इख्तियार है कि वो अपनी मर्जी से निकाह कर
کر سکتی ہے تو مجھے شریعت کے اس حکم سے اختلاف نہیں، جائز ہے، مگر بتا شریعت کی ابھی تو کہتی ہے کہ بچہ جب بالغ ہو جائے باپ کے اوپر سے اس کا نفقہ ختم ہو جاتا ہے، ظالم آخر تک باپ سے نفقہ حاصل کرتا رہا، خرچ لیتا رہا، پڑھنے کا خرچ لیتا رہا، پہننے کا خرچ لیتا رہا، ہر شوق باپ سے پورا کراتا رہا، اور آج مسئلے کو کہتا ہے مجھے اختیار ہے۔ نہیں، معاشرت کچھ اور کہتی ہے، معاشرت کو عمل میں لائیے، معاشرت کا بھی ایک تقاضا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، بہت خوب مولانا، بہت خوب۔ اگر مسائل پہ عمل کرنا ہے تو کر، شوق سے کر۔ جب تو 15 16 17 سال کا ہو گیا تھا، 18 سال کا ہو گیا تھا، بالغ ہو گیا تھا، شریعت کہتی ہے باپ کے ذمے سے خرچہ اتر گیا، باپ کے اوپر واجب نہیں رہا کہ بالغ اولاد کے خرچے کو برداشت کرے، لیکن آپ نے تو آخر تک اپنے باپ سے خرچ لیا ہے نا۔ ایک جانب باپ کو استعمال کرتا ہے اور دوسری جانب کہتا ہے جی میری مرضی، میری مرضی، تیری مرضی بڑی آئی اس دن سے تیری مرضی کہاں تھی جب تیرے باپ نے تجھ پہ 50 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ خرچ کیے ہیں۔ اللہ اللہ، میرے بھائیوں یہ پیغام ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ، جوانوں سے جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ بتاؤ تم نے جوانی کو کہاں آزمایا؟ لڑکیاں جن کے بارے میں خود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہن ناقصات العقل، عورتیں عقل کے اعتبار سے کمزور ہیں، عورتیں عقل کے اعتبار سے ناقص ہیں، یہ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد۔ عقل کے اعتبار سے ناقص، ایک صحابیہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، ہم عقل کے اعتبار سے کیوں ناقص ہیں؟ اور آج کے اعتبار سے اگر یہ حدیث سنائی جائے تو کہا جائے گا نہیں نہیں، عورتیں تو پارلیمنٹ کو سنبھال رہی ہیں، عورتیں تو پائلٹ بن رہی ہیں، عورتیں تو ہوائی جہاز اڑا رہی ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا کیا دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر نہیں ہوتی ہے؟ جہاں ایک مرد کی گواہی کام کرتی ہے وہاں دو عورتوں کی گواہی چلتی ہے۔ کہا ہاں جی یہ بات تو ہے۔ فرمایا یہی تو عقل کی کمی ہے، اگر عقل کی کمی نہ ہوتی تو دو عورتیں ایک مرد کے برابر کیوں ہوتی؟ اللہ 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 اللہ۔ آج کوئی کہنے کے لیے کچھ بھی کہتا رہے، آج کہنے کے لیے کوئی کچھ بھی کہتا رہے، مرد مرد ہوتا ہے، رب کہتا الرجال قوامون علی النساء، عورتوں کو تھامنے والے مرد ہی ہوتے ہیں۔ بہت خوب۔ کماتے ہیں، لاتے ہیں، گھر چلاتے ہیں، سارا دن محنت کرتے ہیں اور پھر گھر میں پیسہ لا کر کے عورتوں کے بھی شوق پورے کرتے ہیں اور اپنے بچوں کے بھی شوق پورے کرتے ہیں۔ یہ قوت مردوں کو اللہ نے دی ہے، اور چاہے فطرت کے خلاف کوئی کسی کو استعمال کرے یہ ایک الگ بات ہے کہ عورتوں کو فطرت کے خلاف ہم استعمال کریں تو یہ ہمارا اپنا معاملہ ہے، مگر رب نے فطرتاً عورتوں کو گھروں کے لیے بنایا ہے اور مردوں کو باہر کے کام کاج کے لیے بنایا ہے۔ بہت خوب۔ اور آپ ان کے اعضاء ہی دیکھ لیجئے، اعضاء خود بتاتے ہیں کہ یہ اندر کو رہنے کے لیے ہے کہ باہر جانے کے لیے۔ آپ باڈی سے دیکھ لیجئے، آپ کی باڈی اور عورت کی باڈی میں کتنا فرق ہے۔ وہ باہر کے لیے نہیں ہے، باہر جائے گی شیطان جال لیے کھڑا ہے، النساء حبالۃ الشیطان، فوراً مچھلی پہ جال ڈال کر کے گرفتار کر لے گا اور آپ کی آنکھوں میں ادھر کو کشش پیدا کر دے گا۔ دیکھو دیکھو، اللہ اللہ اللہ۔ مردوں کے اوپر جال ڈالا اور مچھلی کا چارہ ان کو بنایا۔ جی ہاں، مانیے یا نہ مانیے، جو شریعت ہے وہ شریعت ہے، اور شریعت کے حکم کو بیان کیے بغیر ہم نہیں رہ سکتے۔ بہت خوب، بہت خوب، ماشاء اللہ۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ، جوانی سب کے بارے میں پوچھا جائے گا کہاں آزمایا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ نوجوانوں، خاص طور سے اسکولوں میں پڑھنے والے بچے اور بچیاں، اس بات کا خیال رکھیے کہ وہ تمہارے ماں باپ ہیں اور تم سے بہتر تمہارے مستقبل کے بارے میں جانتے ہیں۔ تم نہیں سوچ سکتے ہو اپنے بارے میں جس طرح سے وہ سوچ کر کے تمہارا رشتہ کر دیں گے۔
اس لیے رشتوں کے بارے میں ماں باپ کا دل نہ توڑا کرو. انہوں نے تمہیں جنم دیا ہے, انہوں نے تمہیں اپنی چھاتی کا دودھ پلایا ہے, تمہیں بڑا کیا ہے, پال پوس کر کے جوان کر دیا, تمہارے آج تک کے خرچے برداشت کیے, اور جب آیا موقع شادی بیاہ کا تو صورتحال یہ بنی نہ اس سے کراؤں گا. ارے کس سے کراوے گا؟ مہترانی سے کراوے گا, ہری جنی سے کرائے گا, کس سے کرا؟ آج یہی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. لاکھوں لڑکیاں مسلم, لاکھوں مسلمان لڑکیاں ان لوگوں کے ساتھ نکل پڑی ہے جنہیں نالیاں صاف کرنے پر رکھا جاتا ہے, جنہیں بیت الخلا اٹھانے پر رکھا جاتا ہے, جنہیں سڑک جھاڑو لگانے کے لیے رکھا جاتا ہے. مسلم لڑکیاں, اور آئی مسلم, جبکہ اسلام کی طاقت یہ ہے کہ اگر ایک بھی اللہ کہنے والا روئے زمین پر باقی رہا, چاہے وہ مرد ہو یا عورت, اسی کی برکت سے پوری کائنات باقی رہے گی. یہ ہے مسلم کا مطلب. ساری دنیا کا جہاں تک تعلق ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کائنات کی ویلو اللہ کے یہاں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. اگر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کوئی کافر اللہ کا دشمن اس دنیا سے ایک گھونٹ پانی نہیں پی سکتا تھا. دنیا کی دنات اور خساست کا عالم یہ ہے کہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. اور اسلام اور ایمان کا اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ اگر ساری دنیا میں کوئی نہ رہے اور ایک ایسا آدمی باقی رہ جائے جس کا کوئی بھی عمل نہ ہو, صرف اس کی زبان پر اللہ جاری رہے, ایسے شخص کی برکت کی وجہ سے پوری کائنات کو اللہ تھامے رکھے گا. اور جب یہ بھی نہیں رہے گا تو پھر دشمنوں کے لیے اس دنیا کو باقی نہیں رکھے گا. جس کا کلمہ نہیں وہ اللہ والا نہیں. قرآن کریم نے کہا ان الشرک لظلم عظیم, شرک عظیم ظلم ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, اللہ کسی مشرک کی مغفرت نہیں کرے گا. مولا کیوں نہیں کرے گا؟ تو میری مرضی, ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اس کے سوا کسی بھی گناہگار کو میں بخشوں میری مرضی, لیکن مشرک کو نہیں بخشوں گا. سوال پیدا ہوا, اللہ اگر تو مشرک کو بخش دے تو تیرے پہ کیا فرق پڑ گیا, تیری خدائی پہ کیا فرق پڑا؟ سارے گناہگاروں کو تیرے کہہ دیا میری مرضی میں بخش سکتا ہوں, مگر مشرک کو نہیں. تو مولا کریم کی طرف سے آپ کو عقل دی گئی ہے, اس عقل سے سوچئے کہ مولا نے پیدا کیا انسان کو, احسان کیے اسی نے کلی طور پر, کسی اور کا احسان نہیں, سر سے لے کے پیر تک ہماری بناوٹ میں کوئی شریک نہیں ہے. لہذا اس کا تقاضا یہ ہے کہ گردن بھی جھکے تو اسی کے سامنے جھکے. جب بنانے میں کوئی شریک نہیں, عبادت میں شریک کیسے ہو سکتا؟ بہت خوب, ماشاءاللہ. دوسری بات یہ تو تھی نقلی دلیل, عقلی دلیل سن لیجیے. تمہارے بیوی پہ کتنے احسان ہیں جی, تم نے نکاح کیا, قبول کر لی, اور صرف تم نے روٹی کپڑے مکان کی سویدھا اپلبدھ کرائی, اور کیا کیا تم نے؟ بھائی کھانے کے لیے اس کو دے دیا, چاہے دال روٹی دی, چٹنی روٹی دی, مرغا دیا, رہنے کو قبضہ محل دیا یا جھوپڑی دے دی, پہننے کو کپڑا دے دیا. آپ کا اس کے علاوہ احسان بتائیے عورت پہ کیا ہے؟ اس کے وجود پہ, جسم پہ, اس کے کسی عضو پہ تمہارا کوئی احسان ہے؟ وہ تو اللہ کی ہے. آپ کا تو صرف ایگریمنٹ ہے اس سے, میرے نکاح میں آ گئی جی میں نے قبول کر لی, قاضی شہر نے قبول کرا دی جی میں نے قبول کر لی. باقی تو یہ ہے کہ وہ اللہ کی بندی ہے, اللہ کی بنائی ہوئی ہے, آپ کے گھر میں رہنے لگ گئی ہے, آپ کا اتنا سا احسان ہے کہ روٹی کپڑا مکان دے رہے ہیں. مگر اس کے باوجود اگر کوئی عورت فرما بردار کتنی ہی صحیح رات ہوتے ہی عشاء کے بعد آپ سے کہتی ہے کہ میرے سرتاج ساری خدمتیں آپ کی پوری ہو گئی, کہاں ہو گئی؟ بستر لگ گیا, ٹھیک ہے سو جائیے, میں ذرا پڑوسی کے ساتھ رات گزارنے جا رہی ہوں. ایمانداری سے بتائیے آپ شوہر والی صفت میں شریک کو برداشت کریں گے؟ ایمانداری سے بتائیے. تو آپ کہیں گے معاف نہیں کروں گا, معاف نہیں کروں گا, میرا رب کہتا ہے بنایا میں نے رب میں ہوں اور سجدہ کسی اور کو معاف نہیں کروں گا. بہت بڑھیا طریقے سے سمجھا ہے, ماشاءاللہ. میرے عزیزوں, جو اپنے ایمان کو چھوڑ کر ظاہری
زرق و برق اور ظاہری خواب و خیال کی دی ہوئی تسلی کے اوپر جاتے ہوئے کہتے جی میں تیرا اور تو میرا، میں تیرا تو میری، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ جو اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں خدا کے واسطے اس وعید سے ڈریں، خدا بند عالم ایمان کا سودا کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اس کے لیے تو دائمی جہنم کی بھٹی۔ اور ایسا آدمی مرتد کہلاتا ہے، اور مرتد مشرک سے زیادہ بدتر ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو پیدائشی اعتبار سے جوان ہو گیا، اسلام نہیں اس کے پاس، وہ تو ہے ہی کافر و مشرک۔ اب ایک وہ آدمی جو پیدائشی اعتبار سے جوان ہوا تو کہتا مسلم، اور بعد میں ہو گیا وہ مشرک، تو اس نے اسلام کی توہین کی۔ کم از کم جو پیدائشی پہلے سے ہی مشرک نظر آ رہا ہے، اس نے اسلام کی توہین تو نہیں کی ہے، بدل کر کے اسلام کی توہین کی۔ اس لیے خدا بند عالم نے اسے اس مشرک سے جو جڑوں مشرک ہے، اس مرتد کو خطرناک مانا ہے۔ اور اسلامی حکومت ہو تو حکم ہی کچھ اور ہے، مگر آج دنیا میں کوئی کہنے کو تو کچھ بھی کہے، کہیں بھی اسلامی حکومت نہیں اور کہیں بھی اسلام نافذ نہیں پورے طور سے۔ ٹھیک ہے، مجھے اشکال نہیں ہے کہ صاحب ایک خطہ ایسا ہے قریب میں جس میں آپ کہہ سکتے ہو، لیکن پورے طور سے ابھی سنبھل نہیں پا رہے ہیں وہ بھی۔ جو شریعت مدینے میں نازل ہوئی، جو شریعت مدینے والے نے نافذ کی ہے، جو شریعت مدینے والے نے نافذ کی تھی، وہ شریعت ابھی پوری دنیا میں کہیں بھی نافذ نہیں ہے۔ قرآن تو در در بھڑک رہا ہے، گھوم رہا ہے کوئی جو مجھے اپنائے؟ قرآن در در پہ آواز لگا رہا ہے کوئی جو مجھے اپنائے؟ ہے کوئی جو اپنی عدالتوں میں، اپنے اعمال میں مجھے اپنائے؟ مگر قرآن کو ہر جگہ سے مایوسی مل رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اس کا صلہ تو ملے گا خدا کے یہاں، اس کا صلہ تو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت کرے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے، میں بتا رہا تھا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا وان شبابہ فیما ابلا، جوانوں سے پوچھا جائے گا جوانی کہاں آزمائی ہے۔ اشارے کافی ہو گئے، اشاروں کی دنیا ہے، سمجھ لو کافی سمجھنے کی بات ہے۔ آگے بڑھتا ہوں، چونکہ وقت کی قلت ہے، مضمون تو ایسا ہے کہ صاحب 2-2.5 گھنٹے چاہیے، اور وقت ایسا ہے کہ آپ سمیٹیے، ترجمہ کر کے بات کو ختم کیجیے، ورنہ تو الارم بج سکتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا 5 باتوں کا سوال ہوگا، جواب دینا ہوگا قیامت کے دن۔ ایک قدم بھی ادھر سے ادھر کوئی اٹھا ہی نہیں سکے گا۔ پہلا سوال یاد کیجیے، اور اس امانت کو جو یاد کریں گے دوسروں تک پہنچانے کا وعدہ کیجیے، آپ اسے پہنچائیں گے۔ یہی جلسے کا مقصد بھی ہے۔ آقا نے کیا فرمایا؟ زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں لگائی؟ 2 سوال ہو گئے۔ تیسرا سوال وان مالہ من این اکتسبہ، مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہاں سے کمایا؟ وہ چھوٹا سا سوال ہے مگر جواب بہت مشکل ہے۔ کہاں سے کمایا؟ دوائی بنانے والے، دوائی بنانے کی جو کمپنیاں لگانے والے ہیں، جو ریسرچ کرنے والے ہیں، پوچھا جائے گا دوائی میں کیا لاگت آئی، ریٹ کیا تھا، اور پرنٹ ریٹ ڈال کر کے قوم کو لوٹنے کے لیے ڈاکٹروں کے مشورے سے تم نے کیا پتے پر ریٹ ڈالا؟ سوال ہوگا مال کہاں سے کمایا۔ 10 روپے کا انجیکشن 510 میں بھی آ سکتا ہے، 10 روپے کا انجیکشن 5000 میں بھی آ سکتا ہے۔ کہنے کے لیے کہتے ہیں مولویوں کے دشمن بنے بڑے، زکات کھا گئے جی، چندہ کھا گئے جی، کیا کھا لیا ہے ان بیچاروں نے، اور کیا قوم نے ان کو دے دیا ہے؟ ساری دنیا چاروں طرف سے انہی کے پیچھے لگی پڑی ہے۔ کھا لیا، اور اگر کھا لیا تو قرآن کی تعلیم بھی تمہیں دے دی۔ امام کس نے دیے؟ علماء کس نے دیے؟ خطبہ کس نے دیے؟ قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے کس نے دیے؟ محدثین کس نے دیے؟ تمہارے اور ہمارے گھروں میں اللہ کی صدا لگانے والے کس نے دیے؟ اگر یہ 2.5% لا کر کے اسی میں سے کھا بھی گئے تو تمہیں
کھڑے ہو تو دولت مند حضرات سے کہتا ہوں خدا کی قسم آپ مسجد نہیں بنا سکتے ہو جب تک کوئی عالم اس کے پیچھے کھڑا نہ ہو. تمہاری دولتیں قبول ہی اللہ جب کرتا ہے جب تمہارے ساتھ میں کوئی عالم لگ جاتا ہے، ورنہ تمہاری سنگلوں کی دولتیں بھی اللہ کے یہاں شاید قبول نہ ہو. مولوی جاتا ہے چندہ لینے کے لیے تو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بدلے میں جنت ملے گی، خدا کی قسم وہ مولوی نے دلوائی. کہاں ہو؟ احسان مانو ان مولویوں کا. بہت بڑی جنت بنائی اللہ نے وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر ملے گی، اور وہ خرچ کرنے کی ترغیب یہ مولوی ہی دلاتے ہیں، چاہے تمہاری کتنی ہی گالیاں کیوں نہ کھائے. حرام خور بھی انہیں کو کہا جائے گا، چندہ خور بھی انہیں کو کہا جائے گا، کمیشن خور بھی انہیں کو کہا جائے گا. اللہ کے بندو، انہوں نے اللہ سے تمہیں جنت دلوانے کے وعدے کرا دیے ہیں، کم از کم حرام خور کہہ کر کے اپنے ایمان کے سودے تو نہ کرو. جس نے علماء سے بدظنی قائم کر لی اور جو کسی عالم سے بدگمان ہوا اور اسی حال میں مر گیا، مجالس الابرار اٹھائیے. مجالس الابرار میں لکھا ہے کہ ایسے آدمی کا ایمان سلب ہونے کا اندیشہ ہے. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. وہ عالم قرآن کی وجہ سے کہلایا ہے. اللہ کی قسم کاغذ تو بہت نظر آئیں گے، مگر جس کاغذ پر اللہ کا کلام لکھا جائے گا وہ کاغذ کسی اور حیثیت کا بن جائے گا. پہلے برابر تھا، اب وہ برابر نہیں رہا. اب اس کاغذ کو وضو کر کے غسل کر کے پاکیزگی کے ساتھ چھونا ہوگا. اسی طرح انسان تو بہت ہے، مگر جس انسان کے دل میں کلام الہی اتر گیا وہ عام انسانوں کی طرح نہیں رہا. ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت خوب، ماشاءاللہ. کاغذ پھٹ جائے جس پر کلام اللہ لکھا ہوا ہے، وہ کاغذ بوسیدہ ہو جائے، اسے دل کھا جائے، تب بھی وہ باوضو ہی چھوا جائے گا، تب بھی وہ قابل احترام ہے. یہ الگ بات ہے کہ پھٹ گیا یا دماغ نے کھا لیا. اسی طرح عالم رب ذوالجلال کے کیبنٹ میں چلے گئے، وہ بہت مخصوص انداز کے لوگ ہو گئے، وہ نبی کے وارث ہو گئے. باقاعدہ پیغمبر نے کہا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، پیغمبر کی زبانی رب نے کہلوا دیا. اور بھائی جس رب نے نبوت کو روک کر کے علماء کے اوپر بھروسہ کیا، قرآن ان کے حوالے کیا، قرآن کے نشر و اشاعت کرنے میں ان کی ذمہ داری ڈالی ہے، جو رب ان پر بھروسہ کرتا ہے انسان ان پر بھروسہ کیوں نہ کرے. اللہ اللہ اللہ، بہت خوب، ماشاءاللہ. جب رب نے ان پہ بھروسہ کیا، ہم اور آپ کون ہوتے ہیں، کس کھیت کی مولی ہوتے ہیں کہ ہم ان کو برا بھلا کہیں. ورنہ تو پھر یاد رکھیے بہت مشکل میں پڑ جائیں گے. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا، یا رسول اللہ عالم افضل ہے؟ عالم، سنیے اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ عالم افضل ہے یا عبادت کرنے والا جو عالم نہیں ہے وہ افضل ہے؟ بہت خوب. یعنی عبادت کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے مگر عالم نہیں. اور ایک وہ آدمی ہے جو عالم ہے. اچھا، جو عالم ہے اس کے ساتھ عبادت کا لفظ ذکر نہیں کیا صحابہ نے. سوال کے اندر سن لیجئے خوب اچھی طرح سے، بہت خوب. جو عالم ہے اس کے ساتھ عبادت کا لفظ نہیں استعمال کیا، مگر جو عالم نہیں ہے اس کے ساتھ صراحت کی گئی ہے کہ وہ عالم نہیں عبادت گزار ہے. مگر بہت باریکی. ان میں کون سا افضل ہے؟ جی، وہ آدمی جو عبادت گزار ہے اور عالم نہیں، یا وہ آدمی جو عالم ہے؟ تو جانتے ہو محبوب نے کیا ارشاد فرمایا؟ آمنہ کا لخت جگر، امام الانبیاء، سرور رسولہ، سید الثقلین، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت کے اوپر یہ الفاظ جاری ہوئے. فرمایا سن میرے بھائی، فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب او کما قال. فرمایا سن لے، جس آدمی کے بارے میں تو پوچھ رہا ہے اس کا فرق سن لے.
आलिम की फजीलत इबादत करने वाले उस आदमी पर जो आलिम नहीं है इतनी है जितनी अंधेरी रात में तारों के ऊपर 14वीं के चांद को फजीलत हासिल है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। और एक जगह इरशाद फरमाया फजलुल आलिमी अलल आबिदी का फजली अला अदनाकुम, आलिम की फजीलत इबादत गुजार पर ऐसी है जैसा कि खुद मेरी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की फजीलत तुम में से सबसे घटिया दर्जे के आदमी पर। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जानते हो ये हदीसें कहां से कहां जा रही है? मौलवी के सामने खड़ा होने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। मौलवी चांद और तारे, और सुनो भाई ये मिसाल जो अल्लाह के रसूल ने दी है, 14वीं का चांद और आसमान के तारे। 14वीं का चांद पूरा चांद है और आसमान के तारे हैं। देखो आसमान के तारों और 14वीं के चांद का नाम आपने क्यों लिया? अल्लाह के नबी से सवाल किया गया था, एक वो आदमी जो आलिम नहीं मगर इबादत करता है, और एक वो आदमी जो आलिम है, इन दोनों में कौन सा अफजल है? आपने तारे और चांद की मिसाल जिक्र फरमाई। देखो तारे भी चमकदार है कि नहीं है? आप यहां से अंधेरी रात में एक एक तारे को देख लेते हो कि नहीं देख लेते? अब नजर नहीं आएगा आपको, लेकिन हाँ अंधेरी रात में अगर अंधेरे में खड़े होकर आप देखेंगे तो तारे नजर आते हैं, आसमान भरा हुआ जैसे सरसों के फूलों से सरसों का खेत। क्या कहना है, बहुत खूब, माशाअल्लाह। यहां ये समझने की बात है कि इबादत गुजार ने इबादत की तो अपनी जात को चमका दिया, मगर इल्म नहीं है तो दूसरों को चमकाने से कासिर है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और भाई जिस तरह तारे मुनव्वर है मगर मुनव्विर नहीं है, क्या कहना है? चारे रोशन है मगर दूसरों को रोशन नहीं कर सकते हैं। करोड़ों अरबों खरबों तारे आसमान पर मौजूद हैं, खुद चमकदार हैं मगर दूसरों को चमका नहीं सकते, रोशनी जमीन पर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो इबादत गुजार की मिसाल है कि आबिद इबादत की वजह से अपनी जात के एतबार से तो बेहतर है मगर दूसरों के लिए उसमें कोई चीज नहीं है। बहुत खूब, बहुत खूब। जिस तरह तारा अपनी जात के एतबार से तो रोशन है मगर दूसरों के लिए कोई रोशनी नहीं है। और रहा चांद का मसला, चांद अकेला सब पे भारी, नहीं समझ में आई? सही है। चांद अकेला सब पे भारी। इसी तरह जिस तरह चांद खुद भी रोशन है और दुनिया को भी रोशनी देता है, ऐसे ही एक आलिम खुद भी रोशन है और दूसरों को भी मसाइल शरइया की रोशनी देता है। समझ में आ गई जी आलिम और खैर आलिम की मिसाल। अब जो आलिम नहीं है वो चाहे कुछ भी करता फिरे, कुछ भी कर रहा हो, इससे कोई मतलब नहीं। आलिम नहीं तो नहीं और आलिम है तो है, और जो फर्क है वो मेरा बताया हुआ नहीं, वो मेरे महबूब का बताया हुआ फर्क है। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि लोग इसका क्या मतलब समझे। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। खूब अच्छी तरह इसका वही मतलब समझना जो अल्लाह के रसूल ने समझाया है। तो बात क्या चल रही थी? बात तो यहां से चल रही थी कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया जवानों से पूछा जाएगा जवानी कहां लगाई, और माल के बारे में पूछा जाएगा कहां से कमाया। बात यहां चली थी कि माल कहां से कमाया। मौलवी साहब रसीद ला के आया, सबकी नजर चौकी के दरोगा पे तो किसी की नजर नहीं है, वो भी तो हमारा तुम्हारा ही बेटा है जी, उसे भी तो हमने पढ़ा करके किसी जगह खड़ा किया है। ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं फिर भी जो बड़े हैं बड़े रहते हैं, और ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते क्या हैं। कहना है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक ही घर के दो जवान, एक स्कूल जा रहा है एक मदरसे जा रहा है। अगर से घर वालों ने भेदभाव किया था, स्कूल जाने वाले पर खर्चा किया था, मदरसे जाने वाले की फीस वीस कोई नहीं, फ्री में पढ़ के मौलवी हो गया, और जब मौलवी बन के तैयार हुआ वो मदरसे में चला गया, वो अल्लाह के कलाम पे लग गया, और स्कूल वाला चौकी में चला गया। चौकी वाले की तनख्वाह 70,000 रुपए है, लेकिन तनख्वाह महफूज है, ऊपर ऊपर कैसे काम चला रहा है। ये क्या है? वो भी तो तुम्हारा फर्जंद है, ये भी तुम्हारा फर्जंद है, दोनों कौम के फर्जंद है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मौलवी का कमीशन नहीं होता। मौलवी
ایک جانچ لکھتا نہیں، تم جانچ لکھتے ہو، بہت بڑے MD MBBS ہو نا، کلینک کھول کر کے بیٹھے ہو نا، مجھے کوئی اشکال نہیں ہے، میں کہتا ہوں میرے بھائی ترقی کرو، لیکن آپ اگر لکھو گے کسی کو کہا سینے کی چیسٹ کی جانچ ہونی ہے تو آپ کا آدھا اور لیب والے کا آدھا، اللہ اللہ اللہ، کیا ہو رہا ہے؟ کون کھا رہا ہے کمیشن؟ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ، مال کہاں سے کمایا ہے پوچھا جائے گا۔ اللہ اللہ، ہم جانتے ہیں ایک ایک کی پول، ہمیں زبان دی ہے اللہ نے، لیکن زیادہ بولنا پسند نہیں ہے۔ کیا ضرورت پڑی ہے؟ سب اپنے ہی ہے بھائی، کوئی ایسا نہ ہو کہ چڑ جائے، اب میں جاؤں کسی کے پاس، آپ سر میں درد ہو رہا دوائی دے دو، کہا میں نہیں دیتا، تو میرے خلاف، میں خلاف نہیں بول رہا، میں کہتا ہوں محاسبہ کرے، جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے جان اسی کو دینی ہے، اور سب کے اعمال لکھے جا رہے ہیں۔ بس میری آ گئی سمجھ میں، بات سمجھ میں آ گئی؟ بہتر ہے خدا کرے نسیلوں کے ماں باپ مر جائیں، بہانہ موت کہو ہم ان کے گھر جائیں، پانی کے بہانے سے۔ اچھا صاحب، تو کہنے کا منشا یہ تھا کہ 5 منٹ میں اپنی بات سمیٹتا ہوں۔ 5 سوالات تھے نا؟ پہلا سوال یاد کرو، یہ بتاؤ زندگی کہاں گزاری؟ یاد ہو گیا؟ تیاری کر لینا۔ دوسرا سوال بھول گئے؟ ارے جوانی کہاں لگائی؟ تیسرا سوال مال کہاں سے کمایا؟ سب کو جواب دینا ہوگا، مجھے بھی اور آپ کو بھی، چونکہ وہاں عدالت خدا کی ہوگی، محاسبہ کرنے والا خدا ہوگا۔ ارے بھائی، ایڈی کے طوطوں کو جواب نہیں دینا، رب ذوالجلال کو جواب دینا ہے۔ جو ایڈی کے جواب میں پھنس جائے گا، رب کے جواب میں کیسے نکل جائے گا؟ اللہ کا رحم نہ ہو تو کون بچ جائے؟ اللہ کے رحم سے ہی بچ پائیں گے بھائی۔ تشریف لائے حضرت، مال کہاں سے کمایا؟ وفیما انفقہ، اور مال کہاں کہاں خرچ کیا؟ او بھائی سنیے یہاں تک، 5 منٹ میں بات پوری کر رہا ہوں۔ مال کہاں سے کمایا، اور چوتھا سوال کہاں کہاں خرچ کیا؟ بڑی رسمیں یاد ہیں عورتوں کو بھی، عورتیں اندر بیٹھ کر کے رسمیں گھڑ کے دیتی ہیں اور مرد غلام بن کر کے ان پہ عمل کرتے ہیں، دن بدن رسموں کو رواج نہیں سمجھ میں آئی؟ رسموں کی بیرسٹر عموماً عورتیں ہیں، عورتیں شادی بیاہوں کی تمام رسمیں گھڑ کے دیتی ہیں، اجی یہ بھی چل رہا ہے۔ اچھا صاحب، اتنے جوڑے، اتنے برتن، اتنے فلاں، مرد بیچاروں کو کچھ پتا نہیں، وہ تو کما کے لے آیا اور اس نے سارے خرچ کا حساب آپ کو بتا دیا، یہ ہوگا اب تو یہ بھی چل رہا، اتنے سونے چاندی کی چیزیں چل رہی، اتنا وہ چل رہا، یہ ساری چیزیں رسمیں گھڑتی ہیں عورتیں اور عمل کرتا ہے بیچارہ یہ مرد، اور جو کچھ کمایا دھمایا تھا سب ختم کر دیا، نہ اسکولوں پہ خرچ کے لیے، نہ تعلیم پہ خرچ کے لیے، نہ کسی دینی کام پہ خرچ کے لیے۔ اب اگر اس کے پاس جا کے دیکھو گے، کہے گا جی آپ کو مولانا صاحب پتہ ہی ہے وہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے، جی اب تو میرے پہ ویسے قرضہ ہو گیا، اور اگلی بیٹی تیار ہے تو اس کے لیے کیا کرے گا؟ ڈگا ماری کرے گا۔ اللہ اللہ اللہ، جسے شادی کرنی ہے خرچہ وہ برداشت کرے، رسمیں ایسی بنا لی کہ جس کی بیٹی ہے سارا خرچہ وہ کرے، اور زندگی بھر وہی کرتا رہتا ہے۔ اللہ اللہ، اللہ کے بندو، رسموں سے بچنے کی کوشش کرو جہاں تک ممکن ہو، فاتقوا اللہ ما استطعتم، جہاں تک ممکن ہو وہاں تک اللہ سے ڈرو، جتنا ڈر سکتے ہو ڈرو، جتنی رسمیں چھوڑ سکتے ہو چھوڑ دو۔ میں نہیں کہتا کہ ایک دم 100% چھوڑ دو گے، لیکن جو بڑے لوگ ہیں بیٹھے اور اپنے رشتہ داروں میں بھی بات پھیلائے اور کہیں کہ یار یہ چیزیں کوئی بھلائی کی نہیں ہے۔ لوگوں میں ہرس پیدا ہو گئی، مالدار نے تو کر لیا عمل، لیکن جو ہرس پیدا ہو گئی وہ کیا کرے؟ پلاٹ بیچ دیا، زمین بیچ دی، لون پہ پیسہ اٹھا لیا، بیاج پہ پیسہ اٹھا لیا، اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے رشتہ دار کی اتنی اوقات نہیں، مگر شادی کے دن لوٹ مار کر کے لا رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی ڈکیت چڑھ کے گئے ہو اور مال لوٹ کے لے آئے ہو۔ اللہ حفاظت فرمائے، ان سب چیزوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ اور 5واں سوال ہوگا وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، علم پر کتنا عمل کیا، جو باتیں دین کی پہنچی تھی ان پر کتنا عمل کیا۔
یہ 5 سوال ہر آدمی سے قیامت کے دن کیے جائیں گے، پھر یاد کر لو۔ پہلا سوال، زندگی کہاں خرچ کی؟ دوسرا، جوانی کہاں لگائی؟ تیسرا، مال کہاں سے کمایا؟ چوتھا، مال کہاں کہاں خرچ کیا؟ اور پانچواں، علم پر کتنا عمل کیا؟ یہ 5 سوال ہیں، موٹی سی بات ہے، بس ان کی تیاری ہم کر لیں اور اللہ سے دعا کرتے رہیں، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کرے اور ان سوالات کے جوابات تیار کرنے کی اپنی زندگی میں اپنے اعمال سے اللہ تعالی ہمیں توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ آپ کے جلسے کو قبول فرمائے، آپ کے آنے و بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ آمین اللہم